جب میں عدالت آ گیا بھلے ایمبولینس میں آیا ہوں تو پھر اس کا مطلب میں عدالت آ گیا, جو کاروائی اس دن ہونی تھی وہ ہونی تھی. تو اگر میں نے عدالت کی کاروائی سے بچنے کے لیے تو پھر میں آتا ہی نہ. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب میں آ گیا اس کا مطلب میں نے عدالت سے چھٹی نہیں کی, ایمبولینس پہ بھی آ گیا. تو میں علیل تھا, اب اللہ نے مجھے واپس میں صحت مند. اچھا گیل صاحب ایک سوال, اپنے مخالفین کو کیا جواب دینا چاہیں, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کا اس پہ مذاق بھی اڑا رہے تھے, تو کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ کس چیز پہ مذاق اڑا رہے تھے؟ جب آپ ایمبولینس میں جو بیمار ہوئے ہیں, بیمار جب ہوئے تھے, آپ کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا. میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ وہ اور مذاق اڑائیں تاکہ اللہ میاں مجھے دوبارہ بیمار نہ کرے. اچھا گل صاحب تو دبا کے مذاق ایک اڑائیں. کوشچن ہے, آپ اس سچویشن کے متاثرہ فریق ہیں. جب آپ کی حکومت آتی ہے تو دوسری جماعتوں کے رہنماؤں کے اوپر مقدمے بنتے ہیں, جب ان کی حکومت آتی ہے تو آپ کی جماعت کے رہنماؤں کے اوپر مقدمے بنتے ہیں. آج جو ملک کے معاشی حالات ہیں اور دیگر جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, ان سب کا ذمہ دار یہ سیاستدان ہی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کب عقل آئے گی؟ آپ مجھے کوئی ایک مقدمہ بتا دیں جو اس طرح سے کسی کے بیان دینے پہ بنا ہو ہماری حکومت کے دوران. کسی ایک صحافی کے اوپر ایسا مقدمہ بنا ہو, کسی ایک مخالف کے اوپر بنا ہو سکتا ہے ایک آدھ مثال ہو, بھی غلط ہوگا اگر ہوا ہوگا. لیکن جو یہاں ہو رہا ہے, یہاں تو پرنٹنگ پریس لگ گئی ہے مقدموں کی دھڑا دھڑ, اور وہ بھی غداری اور بغاوت کے. وہ بھی غداری اور معافی کیجیے, وہ بھی غداری اور بغاوت کے. اور اب یہ نہ کہہ دیجیے گا میں جان کے پھنسا تھا, ایسے ہی آ گئی تھی. تو وہ بھی غداری اور بغاوت کے. تو اس لیے تھوڑا سا یہ جب ہم ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہنے کے لیے کہ جب آپ تھے آپ بھی یہ کرتے تھے, آپ بھی, اگر تو ہم یہی کرتے تھے جو اب ہو رہا ہے تو اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے پوچھ لیجیے. ایسا نہیں تھا, بالکل ایسا سر نہیں. مقدمات تو آپ کے دور میں بھی بنے ہیں. اپنے دور میں نے مقدمات فیس کیے ہیں. جو میں ہائی کورٹ میں میرے پہ حملہ ہوا تو یاد ہوگا پولیس بھی ہماری, ہمارا ہی صوبہ, حکومت بھی ہماری, اور ہائی کورٹ میں نہ صرف میں نے مقدمات فیس کیے بلکہ میرے پہ حملہ بھی ہوا تھا وہاں پہ. آپ کو یاد؟ گل صاحب یہ بتائیے گا, مبینہ طور پر لوگ کہہ رہے کہ جس طرح آپ کا ایک بیان بھی آیا تھا سامنے کہ بہت بری طریقے سے مارتے ہیں, تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گل صاحب کا شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئی, اس وجہ سے وہ زیادہ میڈیا سے بھی دور رہتے ہیں, نہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح سابق چیف آف اسٹاف تھے آپ عمران خان کے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائیں, آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. ایک تو ایکٹیو میں کیسے ہوں گا, میں میڈیا کا بندہ تھا, میں بولوں گا خبر چلے گی آپ کو نظر آئے گا میں ایکٹیو ہوں. خبر تو اب میری چلتی نہیں ہے. تو میں نے فار ایگزامپل آج سے 5-6-4 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پریس کانفرنس کی, آپ کی نظر سے نہیں گزری کیونکہ وہ نہیں چلی. اس کے بعد میں زمان پاک گیا, وہاں میں نے میڈیا سے بات کی, آپ کی نظر میں نہیں آئی, وہ نہیں چلی. تو آپ کی وجہ سے میں ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا کیونکہ وہاں پر چل نہیں رہی. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ اپنے سوشل میڈیا پہ چلائیں گے, ٹی وی پہ پھر یہ بین ہونی, تو بلیک آؤٹ ہونی. تو جو گھر بیٹھے لوگ ہیں ان کے حساب سے میں چپ ہو گیا ہوں, میں بولتا نہیں. بیچ میں بیمار تھا, اتنی دیر ظاہری بات ہے نہیں بولا, تو میں بول رہا ہوں لیکن چل نہیں رہا. تو جب چل نہیں رہا تو پھر میں خاموش ہوں. تو اب میں خاموش کیا ہوا ہوں. کل کو اگر خان صاحب کی دوبارہ حکومت آتی ہے, کل کو اگر خان صاحب کی, یہ تو میری صحت, میرے مقدمات, میری اللہ نہ کرے وہ گرفتار ہوں, میری صحت, میرے مقدمات سب جیسے اجازت دیں گے تو میں تو وہیں کھڑا ہوں اپنے لیے. کل سے اگر خان صاحب کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے آپ پہ مقدمات بنائے, آپ ان سے کوئی بدلہ لیں گے, انتقامی کاروائی کریں گے, یا اگر آپ حکومت میں نہیں آتے دوسرے سے کوئی التجا کریں گے؟ میں کبھی بھی قانونی طور پہ میں, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں وہ سننے میں برے لگتے ہیں, لیکن وہ اندر سے کمینے نہیں ہوتے, وہ اندر سے بدلہ لینے والے نہیں ہوتے, وہ اندر سے سازشی نہیں ہوتے. تو یہ بات ذہن رکھیے کہ میرا جو نظریہ ہے وہ جب میری آپ کو یاد ہے میں مظفر گڑھ میں پکڑا گیا تھا, ہمارے ایک صوبائی اس ٹائم وہ مشیر تھے, وہ ڈائریکٹ ڈی پی او کو احکامات دے رہے تھے کہ ان کو وہاں پر کھڑا رکھیں, مجھے مارنے کے بھی احکامات تھے کہ ان کو ماریں بھی وہاں پر. لیکن آپ سے میرا وعدہ ہے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہ کبھی ہماری حکومت آئی اور وہ مشیر صاحب پکڑے ہوئے ہوں تو میں پہلا ہوں گا جو, اگر وہ سیاسی طور پہ پکڑے ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں انہیں سپورٹ کروں, میں کوشش کروں گا ان کے لیے کمفرٹ کا باعث بنوں, میں کوشش کروں گا کہ ان کی نہ ہی عزت نفس مجروح ہو, نہ ہی ان کا کوئی بنیادی حق مجروح ہو. تو حکومت ہو یا نہ ہو, نہ میں بدلہ لینے پہ قائل ہوں, نہ میں اس طرح کا کسی کے ساتھ, جرنلسٹ ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو, اس سے سیاسی دشمنی کی بیس کے اوپر اس حد تک جانا, بیان بازی کی حد تک آپ کا ہوتا ہے, آپ کا نظریہ ہوتا ہے, خبر تک ہوتا ہے, سوال تک ہوتا ہے, جواب تک ہوتا ہے. اس سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ انسانیت نہیں رہتی. اچھا سر, جو اس وقت آپ نے ایک بیان جو دیا اس وقت جس کی وجہ سے یہ ساری کارروائی ہوئی, کیا اس پر افسوس ہے, سمجھتے ہیں غلط بیان دے دیا تھا؟ سر شیخ رشید صاحب بھی آج ان کو گرفتار کیا گیا, اس حوالے سے بھی جی, شیخ رشید صاحب ابھی عدالت میں میرا خیال پیش کیا جا رہا ہے انہیں تھوڑی دیر میں.
मुझे पूरी उम्मीद है अदालत से कि 4 बजे होगा शेख जी। मुझे पूरी उम्मीद है अदालत से कि वो उनकी इस टाइम जो उम्र है, उनकी जो सेहत है, कई दफ़ा हम मजाक उड़ा देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन एक बंदा 70+ हो तो वाकई बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी एज में, तो उसका ख्याल रखते हुए उन्हें इमीडिएट रिलीज़ किया जाएगा ताकि उन्हें इंसाफ बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।